ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد MOU پر دستخط اور مذاکرات کے آغاز کے لیے سوئٹزرلینڈ نہیں جا رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کا لبنانی علاقے میں 10 کلومیٹر گہرائی تک سیکیورٹی زون بنانا اس MOU کے خلاف ہے۔ No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. واشنگٹن میں ٹرمپ نے کھلے عام دھمکی دی کہ اگر مجھے یہ معاہدہ پسند نہ آیا تو ہم فوری طور پر پرانے راستے پر واپس چلے جائیں گے اور ان کے سروں کے عین بیچ میں بم گرانا شروع کر دیں گے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت یعنی MOU پر دستخط اور مذاکرات کے آغاز کے لیے سوئٹزرلینڈ نہیں جا رہا ہے، اور تہران نے عین وقت پر یہ دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ اس فیصلے کی بنیادی وجہ لبنان کے جنوبی علاقوں پر جاری اسرائیلی جارحیت کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرانی حکام نے واشنگٹن اور جو عالمی میڈیٹرز ہیں ان کو واضح طور پر مطلع کر دیا ہے کہ لبنان کا معاملہ ان مذاکرات کا ایک مرکزی حصہ ہے، اور لبنانی حدود کے اندر اسرائیلی فوجی کارروائیاں اس مفاہمت کی پہلی ہی شق کی کھلی خلاف ورزی ہیں، اس لیے وہاں صورتحال معمول پر آئے بغیر بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کا لبنانی علاقے میں 10 کلومیٹر گہرائی تک سیکیورٹی زون بنانا یا کارروائیاں کرنا اس فریم ورک یا MOU کے خلاف ہے، جس پر دونوں ملکوں کے صدور نے دستخط کیے ہیں ڈیجیٹل لیول پہ۔ اس ڈپلومیٹک سٹیل میٹ یعنی سفارتی تعطل کے ساتھ ہی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ بھی نامعلوم وجوہات کی بنا پر منسوخ ہو گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پس پردہ تکنیکی مذاکرات اب آزادانہ اور الگ تھلگ انداز میں چلیں گے، جبکہ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم نے بھی تصدیق کی ہے کہ جنیوا جانے والے وفد کی روانگی ابھی حتمی نہیں ہے، یعنی ابتدا ہی سے MOU کا سفر اسرائیلی ہٹ دھرمی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ سفارتی تعطل ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکہ کے صدور نے دور بیٹھ کر ایک تاریخی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یعنی مفاہمت کی یادداشت پر ڈیجیٹل دستخط کیے تھے، جس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں برسوں پرانی دشمنیوں کا خاتمہ کرنے کی کوششیں ہیں، اور اس معاہدے کی روح سے دونوں ممالک کے درمیان تمام محاذوں پر مستقل جنگ بندی، 30 دنوں کے اندر ایرانی بندرگاہوں پر قائم امریکی نیول بلاکیڈ کا خاتمہ، آپ نے ہرمز کے ذریعے تجارت و رفت کی جو بحالی ہے یعنی شپنگ جو ہے وہ اس کی بحالی، ایران کے لیے $300 ارب کا ایک بڑا اقتصادی تعمیر نو کا پلان، اور امریکہ کی جو اقتصادی پابندیاں ہیں، سینکشنز جو رہی ایران پر، ان کا خاتمہ شامل ہے اس MOU میں۔ تو ایران میں اس MOU پر شدید تنقید کی جا رہی ہے، میں اس پر ایک الگ ویلاگ کروں گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام نے MOU کے مطابق آپ نے ہرمز کو کھولنے کے لیے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے اعلان بھی کر دیا ہے کہ صدر کے احکامات کے مطابق ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں سے نیول بلاکیڈ ہٹا لیا گیا ہے، اور اب امریکی فوج اب کسی تجارتی جہاز کا راستہ نہیں روکے گی، اگرچہ خطے میں ان کی موجودگی معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے برقرار رہے گی، یعنی امریکی فوجوں کا مکمل انخلاء نہیں ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت خلیج فارس اور آبِ ہرمز یعنی جہاں تیل کی بڑی جو تجارتی گزرگاہ ہے، جہاں سے 20% سے زائد تیل اور گیس گزرتی ہے، اس کے انتظام میں ایک بہت بڑی سیکیورٹی تبدیلی بھی تجویز کی گئی ہے۔ نئے مینجمنٹ پلان یعنی انتظامی منصوبے کے تحت کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اب امریکی اور اس کے مغربی اتحادیوں کے ساتھ جنگی جہاز جو ہیں ان کے خلیج فارس کے اندر مستقل متعین نہیں رہیں گے، بلکہ انہیں بین الاقوامی پانیوں، خلیج عمان اور بحیرہ عرب کے اڈوں پر منتقل کر دیا جائے گا۔ اس کے بدلے ایران 60 دنوں کے لیے آبِ ہرمز سے تمام تجارتی اور مال بردار یعنی کارگو شپس کو محفوظ اور مفت گزرگاہ کو یقینی بنانے کا پابند ہوگا، جس کے بعد وہ عمان اور خلیج کے دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ مل کر اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کے مستقل علاقائی سیکیورٹی فریم ورک کے لیے باقاعدہ مذاکرات کا آغاز کرے گا۔ کسی بھی امریکی
نیوی کے جہاز یعنی جو ان کے جنگی جہاز ہیں یا فوجی ساز و سامان لے جانے والے لاجسٹک جہاز جو ہیں یا اسرائیلی تجارتی جہاز کو ایران کی باقاعدہ اور واضح اجازت کے بغیر آبِ ہرمز عبور کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کی کونسل، جسے شورائے عالی امنیت ملی کہا جاتا ہے، اس نے اس حوالے سے باقاعدہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ تمام تجارتی جہازوں کو پرشین گلف اسٹریٹ ایڈمنسٹریشن کو اپنی درخواستیں جمع کرانی ہوں گی، اور پہلے 60 دنوں کے دوران ایران ان جہازوں سے کوئی فیس وصول نہیں کرے گا، بلکہ یہ اخراجات ایرانی حکومت خود برداشت کرے گی تاکہ جو بحری ٹریفک ہے اس کو محفوظ اور حادثات سے پاک رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بحال کیا جا سکے۔ ایران نے اپنی پرشین گلف جو اسٹیٹ اتھارٹی ایجنسی جو ہے اس کو بھی ہدایت کی ہیں کہ اپنا کام تیزی سے کرے تاکہ جو جن کی بھی شپس کی درخواست آ رہی ہے ان کو تیزی سے نمٹایا جا سکے۔ تو حالیہ فوجی اور سفارتی پیش رفت کی روشنی میں اس حقیقت کی اب تصدیق کی گئی ہے کہ خلیج فارس میں سیکیورٹی فریم ورک تیزی سے بدل رہا ہے۔ حالیہ کشیدگی اور ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں بحرین میں موجود امریکی بحریے کی جو بڑی ایک انسٹالیشن ہے، جو وہاں پہ ان کا 5th فلیٹ کا جو اڈا تھا، اس کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ تو اسٹریٹجک حالات اور خطرات کے پیش نظر واشنگٹن نے منامہ بحرین میں قائم امریکی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر، جو کہ خلیج فارس میں امریکی بحری فورسز کا مرکز ہے، اس کو وہاں سے مستقل طور پر بند کرنے کا حتمی فیصلہ کیا ہے۔ اس اسٹریٹجک فورس کے تمام کمانڈ اینڈ کنٹرول آپریشنز کو بحرین سے نکال کر سلطنت عمان یا خطے کے کسی دوسرے محفوظ اور مناسب متبادل مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ مستقبل کے کسی بھی ممکنہ جنگ میں امریکی بحری اثاثوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ تاہم اس بڑی کامیابی کے باوجود ایران کے اندرونی سیاسی حلقوں میں اس معاہدے پر شدید اختلافات اور تنازعات ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی نے اپنے ایک عوامی پیغام میں واضح طور پر تسلیم کیا ہے کہ وہ ابتدا میں اس معاہدے کے حق میں نہیں تھے اور ان کی رائے مختلف تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ اجازت یعنی MOU پر دستخط کرنے کی اجازت صرف صدر مسعود پزشکیان کی ان یقین دہانیوں اور وعدوں پر دی ہے جو انہوں نے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے خود اور کونسل کے دیگر ارکان کی طرف سے کرائے ہیں کہ ایرانی قوم اور مزاحمتی محاذ کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ رہبر اعلیٰ نے کہا کہ ایرانی حکام نے خیر سگالی اور ہمدردی کے تحت یہ کوششیں کی، جبکہ امریکی صدر نے اپنی مایوسی اور مجبوری کی وجہ سے مختلف دباؤ کے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ سید مجتبیٰ خامنہئی نے عوام کو خبردار کیا کہ مستقبل میں ہونے والے جو روبرو مذاکرات کا مطلب دشمن کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اور ایرانی قوم اب مل کر ان شرائط کو پورا ہونے کا انتظار کرے گی۔ انہوں نے ایک لحاظ سے ان مذاکرات کے عمل کو انڈورس بھی کیا ہے، MOU کو انڈورس بھی کیا، لیکن ساتھ ساتھ اپنی اس کی مخالفت کا اظہار بھی کیا ہے، اور عوام کی جو رائے ہے، جو شک کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس کی بھی تائید کی ہے۔ تو اس بیان کے سامنے آتے ہی تہران کی سیاست میں ایک طوفان مچ گیا ہے، اور ناقدین ان لوگوں پر سوال اٹھا رہے ہیں جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ رہبر اعلیٰ اس مفاہمت کے یعنی MOU کے حق میں تھے۔ تو تہران کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ MOU یعنی مفاہمت نامہ پہلی بار جب اعلیٰ قومی سلامتی کونسل میں پیش کیا گیا تھا ووٹنگ کے لیے، تو اکثریتی ووٹوں سے مسترد کر دیا گیا تھا، اور پھر دوسری بار کی ووٹنگ میں سے بمشکل ایک معمولی اکثریت کے ساتھ منظور کیا گیا ہے۔ اس بات پر بھی شدید اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں کہ معاہدے پر اصل مذاکرات کار اور وزیر خارجہ عباس عراقچی یا اسپیکر قالیباف کے بجائے خود صدر پزشکیان نے دستخط کیوں کیے ہیں؟ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پزشکیان کا دستخط کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ سینئر حکام اس معاہدے کی پائیداری پر شک رکھتے ہیں اور اس کی ناکامی کی صورت میں اپنی ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ جنگ کے دوران صدر پزشکیان نے رہبر اعلیٰ کے پاس جا کر یہ دھمکی دی تھی کہ اگر انہیں اس معاہدے پر دستخط کی اجازت نہ ملی تو صدارت کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ تاہم اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ ایرانی حکام پر سب سے بڑا اعتراض معاہدے کی شقوں کے متن پر کیا جا رہا ہے۔
خاص طور پر ایران کے فروزن ایسٹس یعنی منجمد فنڈز جو ہیں ان کی واپسی کے معاملے پر۔ اگر معاہدے کے پیراگراف 11 کو دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ عباس عراقچی کے دعووں کے برعکس امریکہ ایران کے منجمد اربوں ڈالر فوری طور پر نہیں دے گا، ان کو ریلیز نہیں کرے گا۔ اس شق میں صرف یہ لکھا ہے کہ امریکہ ان فنڈز کو ریلیز کرنے کا عمل شروع کرنے کا عہد کرتا ہے اور دونوں ممالک اس رقم کو جاری کرنے کے یا اس کو ریلیز کرنے کے طریقہ کار پر باہمی اتفاق کریں گے، یعنی سب چیزیں بھی ہونی ہیں۔ ایم او یو پر دستخط کے فوراً بعد کوئی فنڈ ایران کو نہیں ملا ہے۔ اس کے بعد پیراگراف 13 میں لکھا ہے کہ حتمی 60 روزہ مذاکرات اس وقت شروع ہوں گے جب امریکہ ان شقوں پر عمل درآمد شروع کر دے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تکنیکی غلطی ہے جو ایرانی حکام کی نظروں سے اوجھل رہی ہے، کیونکہ ایران کو حتمی مذاکرات میں اس وقت شامل ہونا چاہیے تھا جب امریکہ فنڈز کی واپسی کا عمل مکمل کر لیتا، نہ کہ صرف عمل شروع کرنے کے وعدے پر بات کی آگے بڑھائی جاتی۔ اس کے علاوہ پیراگراف 8 میں ایران نے ملک کے اندر موجود اپنے انرچ یورینیم کے ذخائر کو ڈاؤن بلینڈ یعنی اس کی افزودگی کی شرح کو کم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، حالانکہ عراقچی نے اس بات کی بھی تردید کی تھی۔ لیکن اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ اس رعایت کے بدلے تمام امریکی پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں اور اس شق پر عمل درآمد کے لیے کوئی سخت بین الاقوامی فریم ورک یا تکنیکی تفصیلات طے نہیں کی گئی ہیں جو ایران کو پابند کر سکے۔ تو ان تنقیدوں کے جواب میں صدر مسعود پزشکیان اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے رہبر اعلیٰ کو الگ الگ پیغامات بھیجے ہیں۔ صدر پزشکیان نے اپنے پیغام میں کہا کہ رہبر اعلیٰ کے واشگاف اور رہنمائی پر مبنی پیغام نے آنے والے مذاکرات میں تمام فریقین کی ذمہ داری متعین کر دی ہے اور وہ قومی سلامتی کونسل کے ارکان کے ساتھ مل کر ملکی وقار اور قومی مفادات اور مزاحمتی محاذ کے حقوق کو ریڈ لائن مانتے ہوئے ان کے تحفظ کے پابند ہیں۔ دوسری طرف اسپیکر قالیباف نے اپنے خط میں واضح کیا کہ رہبر اعلیٰ کا پیغام ان کے لیے ایک ایسا روڈ میپ ہے جس نے ثابت کر دیا ہے کہ اس مفاہمت کے بعد اب ایک مشکل اور پرپیچ راستے کا آغاز ہوا ہے جہاں مکار دشمن سے اپنے حقوق چھیننے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سفارتکاری کو بھی جنگ کا ایک میدان سمجھتے ہیں اور ہماری ضمانت معاہدے کے کاغذات نہیں ہیں بلکہ ہماری وہ جانیں ہیں جو ہم نے ہتھیلی پر رکھی ہیں، اور ایران کی وہ طاقت ہے جو امریکہ اور اسرائیل نے حالیہ جنگ میں محسوس کی ہے۔ قالیباف نے خبردار کیا کہ اگر دشمن نے بد عہدی یا زیادتی کرنے کی کوشش کی تو ایران کا ہاتھ ٹریگر پر ہے اور وہ ایسا کرشنگ جواب دے گا جس کا مزہ دشمن پہلے بھی چکھ چکا ہے۔ بہرحال ایم او یو پر رہبر اعلیٰ سید مجتبیٰ خامنہئی کے بیان کے سامنے آنے سے صدر پزشکیان اور وزیر خارجہ عراقچی سمیت اسپیکر قالیباف پر شدید دباؤ بڑھ گیا ہے کہ وہ ایم او یو پر دستخط کے بعد حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات میں بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ وہ اب کسی بھی گڑبڑ کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اب وہ یہ سہارا نہیں لے سکیں گے کہ انہوں نے رہبر اعلیٰ سے منظوری کروا لی تھی اور ان کی مرضی کے مطابق یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو اسرائیل کی ہٹ دھرمی اور امریکہ پر بد اعتمادی کی وجہ سے ایم او یو کے حامی طبقے اب پریشان ہیں، جبکہ عوام جو روزانہ شام سے لے کر رات گئے تک اسلامی جمہوریہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے شہروں کے اہم مقامات پر جمع ہوتے ہیں، وہ اب انتقام کے نعرے لگاتے ہیں۔ سید مجتبیٰ خامنہئی کے بیان نے ان عوامی مظاہروں کی بالواسطہ حمایت کی ہے جو ایم او یو پر تنقید کر رہے ہیں۔ اگر صدر ٹرمپ یا نتن یاہو نے کوئی اسٹریٹجک غلطی کی تو ایم او یو خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ روایتی طور پر انتہائی سخت اور تضادات سے بھرپور ہے۔ ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے اور سوشل میڈیا پر واضح کیا کہ یہ کوئی فائنل ڈیل نہیں بلکہ محض ایک مفاہمت کی یادداشت ہے۔ انہوں نے کھلے عام دھمکی دی کہ اگر مجھے یہ معاہدہ پسند نہ آیا یا ایرانیوں نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو ہم فوری طور پر پرانے راستے پر واپس چلے جائیں گے اور ان کے سروں کے عین بیچ میں بم گرانا شروع کر دیں گے۔ No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. تاہم اپنی سخت بیان بازی کے باوجود گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران
ٹرمپ نے کچھ ایسے غیر معمولی بیانات بھی دیے ہیں جنہوں نے امریکی سیاسی حلقوں کو حیران کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی تو ایک بہت بڑا معاشی بحران آ جاتا، اس لیے ہمیں اسے ختم کرنا پڑا، یہ انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے پاس میزائل ہونے چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں، اور ان کا جو فروزن رقم جو ہے ان کی، یعنی فروزن ایسٹس جو ہیں یا ان کے ڈالر جو ہے وہ ان کا اپنا ہے، ان کو ملنا چاہیے، اور امریکہ کو کسی کا پیسہ چوری نہیں کرنا چاہیے۔ Said you don't mind Iran having ballistic missiles. I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. تو ٹرمپ نے ایرانی حکومت کے کچھ عہدیداروں کو اچھے الفاظ میں یاد کیا اور ساتھ ہی اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں پاگل قرار دیا جو مسلسل معصوم شہریوں کو مار رہے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے یہ موقف بھی برقرار رکھا کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ امریکی انتظامیہ کے اندر سے معاہدے کے حق میں نائب صدر جے ڈی وینس نے مضبوط موقف اپنایا ہے، جنہوں نے امریکہ کے اندر اس معاہدے کے خلاف مظاہرے اور ریلیوں کا انعقاد کرنے والے جو جنگ پسند حلقوں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لوگ ایک ایسی لامتناہی جنگ کی وکالت کر رہے ہیں جو اس وقت ختم نہ ہو جب تک آخری بم نہ گر جائے یا ہر ایک ایرانی مارا نہ جائے۔ لیکن صدر ٹرمپ ایسا نہیں چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ امریکہ خطے میں امن کا خواہش مند ہے اور وہ مشرق وسطیٰ کے تمام فریقین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ مذاکرات کو خوبصورت انداز میں آگے بڑھنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مارکیٹ اس معاہدے کا مثبت خیر مقدم کر رہی ہے، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں اور اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ بلندیوں کو چھو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ لبنان اور اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل اور فوری جنگ بندی کی توقع رکھتے ہیں۔ تو ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والا یہ 60 روزہ مذاکراتی عمل اب ایک ایسے نازک موڑ پر پہنچ گیا ہے جہاں معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد سے پہلے ہی زمینی حقائق نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایک طرف تہران کا اپنے وفد کو جنیوا بھیجنے سے انکار اور لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کو ریڈ لائن قرار دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران اس معاہدے کو علاقائی سیکیورٹی سے الگ کر کے نہیں دیکھتا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکی صدر کی بمباری کی دھمکیاں اور فنڈز کی واپسی میں موجود سفارتی خامیاں اس پورے عمل کو انتہائی غیر یقینی بنا رہی ہیں۔ اگلے 2 ماہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ مفاہمت یعنی یہ MOU مشرق وسطیٰ میں ایک نئے امن کے دور کا آغاز ثابت ہوتی ہے یا دونوں ممالک کی اندرونی سیاست اور اسرائیل کی جارحیت اسے دوبارہ ایک ہولناک جنگ کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ ہمارا تبصرہ سننے کا شکریہ، اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔